السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ خبر بڑی تو نہیں ہے لیکن اسے بڑا بنا کر کے پیش کرنا وقت کی نزاکت کو محسوس کرنے کے مترادف ہے۔ جناب ڈکٹیٹر ایوب کا جمہوری پوتا، جسے جمہوریت کا خواب دیکھے ایک مختصر قلیل سی مدت ہی ہوئی ہے، وہ بے روزگار ہو گیا۔ یہ کل کی خبر ہے۔ آج کی خبر یہ ہے کہ ان کو قائمہ کمیٹی سے بھی روانہ کر دیا گیا ہے۔ زرتاج گل، احمد ناصر چٹھا، ان کو بھی روانہ کر دیا گیا ہے۔ تو کیا اب پی ٹی آئی سے انورٹڈ کاماز میں پاک یہ اسمبلیاں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی تیر توپ تلوار چلانے کے کام آ جائیں گی؟ کیا شبلی فراز کو بے روزگار کر کے جمہوریت کی، جمہور والوں کی کوئی خدمت ہو سکے گی؟ کیا زرتاج گل کو ایلیمنیٹ کر کے پولیٹیکلی صاحبزادہ حامد رضا خان کو فارغ کر کے، گھر بٹھا کر کے، کیا جمہوریت کی کوئی خدمت کی جا رہی ہے؟ اور اگر کی جا رہی ہے تو کیا یہ وہی خدمت نہیں تھی کہ جو حضرت ہینڈسم کے زمانے میں کی جا رہی تھی اپنے طور پر، جس کے اثرات آج کچھ یوں ہیں کہ اب الٹی آنتیں گلے پڑ گئی ہیں؟ کبھی آخری کال، فائنل کال دی جاتی ہے اور فائنل کال کے بعد ایک اور فائنل کال دی جاتی ہے۔ 5 اگست کو زلفوں والی سرکار نے کہا تھا کہ ہم دن میں تاریں توڑ کر کے لے آئیں گے، لیکن سافٹ ویئر اپڈیٹ کے بعد ایسا ہو نہ سکا، اور اب یہ عالم ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر سپورٹر کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو گواہ بناتا ہے اور کبھی پاکستانی میڈیا کی انورٹڈ کاماز میں بے حسی کا رونا روتا ہے۔ اسے بھول گیا وہ تمام وقت جب پاکستانی میڈیا پر اگر اس وقت قدغن ہے تو اس ایک دور میں بھی شدید ترین قدغنوں کا سامنا تھا۔ دوسری جانب خبر یہ بھی ہے کہ حکومتی امور اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں۔ پاکستان میں معیشت کی گاڑی بھی بڑی زبردست طرح سے چل رہی ہے۔ زیادہ اچھی خبر یہ ہے کہ چینی کے نرخ جو ہیں، جو پچھلے ہفتے کہا گیا تھا کہ وہ کنٹرول میں آ جائیں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں، اور یہ ان لوگوں کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے انورٹڈ کاماز میں زرعی دور میں عوامی حقوق کے لیے نہ صرف سرگرداں رہتے تھے بلکہ متفکر اتنے ہوتے تھے کہ لگتا تھا کہ ٹیلی ویژن پروگرام میں ہی کہیں ان کا دم نہ نکل جائے، لیکن آج چینی بحران کا بھانبڑ ہمیں نہ صرف نظر آ رہا ہے بلکہ ہمیں منہ چڑھا رہا ہے، اور آج ان لوگوں کو وہ نہیں آ رہی جو کبھی حکومتی ایوانوں میں صدا دی جاتی تھی کہ ایک شرم ہوتی ہے، ایک حیا ہوتی ہے۔ ہینڈسم کے صاحبزادوں کا نائکوب بھی گم ہو گیا ہے، اب کون وہ ڈھونڈ کر کے لائے گا؟ فیصل واوڈا تو ہے نہیں، اب کون جو ہے وہ ہینڈسم کو آزادی دلائے گا؟ کیونکہ زلفوں والی سرکار جو ہے وہ بے روزگار ہونے کے ڈر سے انہوں نے 5 تاریخ کو جو کچھ کیا ہے وہ سب دیکھ لیا۔ 5 تاریخ کا انقلاب وہ بھی کہیں راستے میں کھو گیا ہے۔ اسی قسم کی کچھ باتوں پر آپ کا وقت برباد کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں رضوان خانزادہ صاحب، تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے، بنفس نفیس اسٹوڈیوز میں میرے سامنے تشریف فرمائیں۔ اخونزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں راجہ قمر الاسلام صاحب مسلم لیگ نواز سے جوائن کر رہے ہیں۔ تینوں معززین کو شو میں شرکت کا خطرہ مول لینے پر نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے حسب روایت حسب دستور رضوان خانزادہ کے پاس جائیں گے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ، جزاک اللہ۔ سر، جنرل ایوب، ڈکٹیٹر ایوب، ان کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آگے ان کی نسل میں ایک اتنا بڑا جمہوریہ، ایک اتنا بڑا چیتا، ایک اتنا بڑا انقلابی آئے گا کہ جو پہلے میم لیگ، جیم لیگ، چے لیگ، یہ لیگ، وہ لیگ، اور اس کے بعد پھر فائنلی پی ٹی آئی کا پٹا پہن کر کے اور انقلابی ہو جائے گا۔ لیکن اچھی خبر حکومتی ایوانوں کے لیے شاید یہ ہے کہ اب ان سے مبرہ یہ اسمبلی ہے اور اب جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت شکریہ عارفین صاحب۔ فرمانا ہم نے کیا ہے، یہ وہی دور ہے جو 78 ایئر سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم کیا فرمائیں گے؟ ہم سے پہلے ایوب خان صاحب کے دور میں بھی فاطمہ جناح صاحبہ کا جو ساتھ ہوا وہ سب نے کیا، لیکن عمر ایوب صاحب بھی اس پہ کبھی بات نہیں کرتے۔ دیکھیں، عمر ایوب صاحب ظاہر بات ہے اپنے والد کے خلاف تو بات نہیں کر سکتے،
لیکن میں تو عمر ایوب صاحب کا بھائی بھی نہیں ہوں، اور میں ایوب خان کا بیٹا بھی نہیں ہوں۔ میں پاکستانی ہوں، ایک سیاسی ورکر ہوں، عمران خان کا ایک ادنا سا کارکن ہوں۔ میں وہ بات کروں گا جو پی ٹی آئی کے حق میں ہوگی، عمران خان صاحب کے حق میں ہوگی، میرے ملک کے حق میں ہوگی، میری عوام کے حق میں ہوگی۔ میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا کہ جی میں جو ان کے ڈیفینڈ کروں، میں وہ کام نہیں کرتا۔ چاہے میں پارٹی میں رہوں نہ رہوں، آپ مجھے بلائیں نہ بلائیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ ہے کہ زرتاج گل صاحبہ، صاحبزادہ صاحب، عمر ایوب صاحب، زلفوں والی سرکار، فلاں، یہ وہ جتنا کچھ بھی آپ نے کہا ہے، اگر ان کو پی ٹی آئی سے نکال کر، جمہوریت سے نکال کر، اسمبلیوں سے نکال کر، اس ملک سے نکال کر پیٹرول 150 کا ہوتا ہے، فوراً کر دیں، ڈالر 150 کا ہوتا ہے، تو پی ٹی آئی قبول کر لے گی۔ میری عوام کو گھر میں پانی مل جاتا ہے تو پی ٹی آئی قبول کر لے گی۔ میرے بچے کو روزگار مل جاتا ہے تو پی ٹی آئی قبول کر لے گی۔ 3.5، 4، 5 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے 6 مہینے کے اندر، مزدور جا رہے ہیں۔ نہیں، لیکن یہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے حضور، میں بھی کل پریشان تھا۔ وہ تو جب تک میں نے حکمراں جماعت سے سوال نہیں پوچھا تو مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ انہوں نے فرمایا اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، پاکستان میں زر مبادلہ آ رہا ہے۔ سر زر مبادلہ اگر آ رہا ہوتا تو یہ ڈالر 150 کا ہو جاتا نا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں۔ زر مبادلہ آ رہا ہوتا تو یہاں پر خوشحالی ہو جاتی، منی لانڈرنگ نہیں ہوتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں یہاں پر؟ مسئلہ یہ ہے کہ تصویر وہی ہے، چہرے وہی ہیں، نظام وہی ہے، لوگوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ہم تو خوش ہوں گے نا، میں نے کہا نا، کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ عمر ایوب کو نکالنے کے بعد اگر ڈالر 150 کا یہ حکومت لے آتی ہے تو 5 سال کر لے، صحیح ہے، ہم احتجاج نہیں کریں گے۔ پیٹرول اگر یہ 150 پہ لے آتے ہیں تو ہم احتجاج نہیں کریں گے، یہ لے آئیں، یہ ملک چلائیں۔ لیکن ایسا نہ کریں کہ آپ لوگوں کو زبردستی، جو آپ سے کمپرومائز نہ کرے، جو آپ کے اصولوں کی باتوں پہ نہ چلے، جو آپ سے نہ ملے، یعنی میں کھل کے کہتا ہوں کہ جو آپ کا مقبر نہ بنے تو اس کو اٹھا کے لے جاؤ، اس کے منہ پہ پیشاب کرو، اس کے اندر ایک منٹ میں آتا ہوں، یہ موضوع ہم ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، اس سے پی ٹی آئی چھڑوا دو، ہم ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا۔ میرے ساتھ اخوندزادہ چٹان صاحب موجود ہیں۔ چٹان صاحب سر، شو میں شرکت کے لیے خوش آمدید۔ حضور والا، عمر ایوب سے پاک یہ اسمبلی آپ کے خیال میں جمہوریت کی وہی خدمت کر پائے گی کہ جس سے آگے جا کر کے ہمیں یہ منزل ملے گی کہ ڈالر 150 کا ہو جائے گا، پیٹرول 100 روپے میں مل رہا ہوگا، اور پاکستان اور پاکستانی معیشت دونوں پھل پھول رہے ہوں گے؟ چٹان صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ جی بالکل، آپ کا آواز آ رہی ہے۔ چٹان صاحب سوال میں دہرائے دیتا ہوں، آپ کے خیال میں پی ٹی آئی والوں سے مبرہ یا پاک یہ اسمبلی، عمر ایوب زرتاج گل سے فارغ یہ اسمبلی، صاحبزادہ حامد الخیر سے جو ہے وہ پاک یہ اسمبلی، آپ کے خیال میں وہ تیر توپ تلوار چلا پائے گی کہ جس کے بعد جمہوریت کو اس کی منزل بھی مل جائے اور پاکستانی معیشت بھی فراٹے کی طرح چلنے لگے، پاکستان میں پیٹرول اور ڈالر دونوں سستے ہو جائیں؟ دیکھیے جی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ راتوں رات ہو جائے گا تو راتوں رات تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ راتوں رات ایک انقلاب آ جائے گا، جس طرح کے پی ٹی آئی والوں نے نعرہ لگایا تھا کہ بس عمران خان صاحب کے آنے کا دیر ہے، عمران خان صاحب کے آنا ہے، پاکستان کے قرضے ختم ہو جائیں گے، باہر دنیا سے لوگ روزگار کے لیے ادھر آئیں گے، 1 ارب لوگوں کو نوکریاں مل جائیں گے، 1 کروڑ لوگوں کو گھر مل جائیں گے، تو اس طرح تو نہیں ہونے والا ہے۔ یہ صرف عوام کے جذبات کی سیاست ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے نہ ہونے کی وجہ سے فرق ضرور پڑے گا۔ آپ ذرا یاد کریں، رضوان صاحب نے بہت اچھی باتیں کی، لیکن آپ یاد کریں کہ حکومت کے دور میں پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا کیا تھا، کس طرح کے بارودی سرنگیں پاکستان کی معیشت کے لیے بچھائے تھے، آئی ایم ایف کے ساتھ وعدہ کر کے پھر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن حالات اس نہج تک پہنچ گئے تھے۔ میں خود کا نہیں کہہ رہا ہوں، میں حوالہ دے رہا ہوں، پی ٹی آئی کا جو فائنانس منسٹر تھا انہوں نے کہہ دیا کہ ملک تو بینک کرپٹ ہو چکا ہے، صرف اعلان کرنا باقی ہے۔
پھر اس کے بعد ان کے BR کا چیئرمین شبرزیدی صاحب نے کہا کہ ملک تو کب کا دیوالا ہو چکا ہے، صرف اعلان کرنا باقی ہے۔ ہر رات ہم ٹاک شو اس چیز پہ کر رہے تھے کہ خدا نخواستہ کل سری لنکا بننے والا ہے پاکستان اور پرسوں بننے والا ہے۔ یہ حشر معیشت کا تو ان لوگوں نے اقتدار کے دور میں کیا تھا۔ پھر جب اپوزیشن میں یہ لوگ آ گئے تو اپوزیشن میں آنے کے بعد ہر روز ان لوگوں نے احتجاج کیا۔ جب بھی کسی ملک کے سربراہ پاکستان کا دورہ کرنا چاہتے تھے، پاکستان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے تھے، ان لوگوں نے وہ دن احتجاج کے لیے مقرر کیا۔ IMF کو خط لکھے، جتنا ان لوگوں سے ہو سکتا تھا انہوں نے یہ کام کیا، اقتدار میں بھی کیا معیشت کے ساتھ، اور اقتدار کے بعد اپوزیشن میں بھی یہ کام کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے عمران خان صاحب جیل میں گیا ہے، جب یہ لوگ جیلوں میں گئے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا ہم حکومت یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے مسائل کو حل کر دیا، لیکن ایک چیز پہ ہم ضرور کریڈٹ دے رہے ہیں کہ PTI کے دور میں جو انفلیشن ریٹ 39 تک پہنچ گیا تھا وہ آپ 4.7 تک آ چکا ہے۔ PTI کے دور میں شرعی سود جو 22% تک پہنچ گیا تھا وہ سنگل ڈیجٹ میں آ چکا ہے۔ معیشت میں بہتری آ گئی ہے۔ اب وہ حالات نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ خدا نخواستہ پاکستان کل بینک کرپٹ ہونے والا ہے اور پرسوں بینک کرپٹ ہونے والا ہے۔ رضوان صاحب کے ساتھ ایک بات کے ساتھ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ بہت کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے مثال دیا فاطمہ جناح کا کہ ان کے زمانے سے ہو کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس کا حل یہ ہے کہ آپ لوگ جا کے آرمی چیف کے ساتھ بات چیت کریں؟ کیا اس کا حل یہ ہے کہ آپ لوگ DGI کے ساتھ ہاتھ ملائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ لوگ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، سیاستدانوں کے ساتھ مل کے ایک میثاق کرے، ایک ایگریمنٹ کرے کہ ہم پاکستان میں ہم سیاست میں مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے، ہم کسی مداخلت کو اپنا کندھا نہیں دیں گے۔ دوسرا یہ کہ ایسا ادارہ ہم بنائیں گے کہ وہ جج، جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے، کسی نے جرم نہیں کیا ہے تو اس پہ ہاتھ نہ ڈال سکے، اور اگر کوئی جرم کیا ہے تو وہ بچ نہ سکے۔ سر تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے رضوان صاحب سے، آپ کے انہی نکات پر ان کی رائے جانے لیتے ہیں۔ سر آپ کے خیال میں رضوان صاحب بڑی حوصلہ افزا اور بڑی خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی ہے، پاکستان میں جج، جرنلسٹ، جرنیل کا احتساب۔ سر تمام سیاستدان، میرا خیال ہے کہ وہ کرۂ ارض کا آخری دن ہوگا، اگلے دن شاید یا اگلے گھنٹے قیامت آنے والی ہوگی، تب تو شاید ایسا پاکستان میں ممکن ہے، پاکستان میں تو ورنہ میرے حساب میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن جو آئیڈیل ایک بات انہوں نے کی وہ دل کو لگتی ہے کہ سیاستدان یہ طے کر لیں کہ اب ہمیں گیٹ نمبر فلانے کی طرف نہیں دیکھنا۔ یہاں دودھ کی بوتل کا جھگڑا ہوتا ہے، جو سراج الحق صاحب کے بقول میں بتا رہا ہوں کہ یہ اصل جھگڑا جمہوریت کا نہیں ہے، یہ دودھ کی بوتل کے لیے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ بوتل اس کو کیوں دے دی، مجھ سے کیوں لے لی۔ کیا فرمائیں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہونا تو یہی چاہیے کہ جمہوریت مضبوط ہو، لیکن جمہوریت مضبوط 47 فارم پر جیت کر نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ جب تک جمہوری سیاسی لوگ فارم 47 پر جیت کر حکومت بنائیں گے تو جمہوریت کامیاب نہیں ہوگی، جمہوریت پہ بھروسہ نہیں ہوگا، PTI کا نہیں، عوام کا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ووٹ دیتا ہوں، یہ کپ کو ووٹ دے کے آتا ہوں اور صبح ووٹ گلاس کو مل جاتا ہے، تو میرے دل میں کیا ہوگی؟ میں کیا بھروسہ کروں گا اس حکومت پر کہ میں نے ووٹ کپ کو دیا اور گلاس صبح جیت گیا؟ تو جب تک یہ 47 کا نظام چلتا آ رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جی سب خراب ہیں، کچھ اچھے بھی ہوں گے، لیکن اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے کیا سیاسی پارٹیاں اس نظام بنانے والوں سے لڑنے کی پوزیشن میں ہیں؟ نہیں ہو سکتی، وہ اس لیے نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو ایڈ آن کر دوں ایک چیز، فساد وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے لفظ لڑائی شروع ہوتی ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر مرتبہ لڑائی ہی حل نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے، بات یہ ہے سر کہ آپ نے فارم 47 کے حوالے سے جو گفتگو کی نا، پاکستان میں شاید مائنورٹی یا میجورٹی اس ایک آرا کو بائے کرتی ہو، مجھے نہیں معلوم، لیکن
جب یہ بات پی ٹی آئی کرتی ہے جس کا اپنا ماضی اسی حقیقت سے سجا ہے کہ فیض اور باجوہ، فارم 47 اس وقت آیا نہیں تھا اس لیے 47 کی بات نہیں کر رہے ہم، 36 پنکچر کی باتیں کریں گے ہم آر ٹی ایس مشین کی باتیں کریں گے وہ کیسے بیٹھ گئی تھی، پھر ای وی ایم کا منصوبہ بھی گفتگو میں آئے گا کہ ای وی ایم آ جاتا تو آپ جیت جاتے۔ سر یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے اس کپ کو ووٹ دیا اور گلاس جیت گیا، بری بات ہے اگر ایسا ہوا، لیکن آپ کے دور میں جب کپ کو اور گلاس کو دونوں کو ووٹ نہیں پڑے تو یہ گملہ کہاں سے بیچ میں آ جاتا تھا، جس گملے کی شاخیں ایک زمانے تک ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم پہ مسلط رہیں۔ سر پی ٹی وی پہ حملہ کرنے والا عارف علوی صدر پاکستان بن کے آرمڈ فورسز کا چیف بن گیا، آرمڈ فورسز کا سربراہ بن گیا، نظریاتی انقلابی، یعنی اس کے حکم کے اوپر سب ساری چیزیں بظاہر۔ 58(2) اگر ہوتی تو وہ اس سے زیادہ مضبوط ہوتا، اس سے زیادہ طاقتور ہوتا۔ سوال کچھ یہ بھی تو ہے کہ سر پھر امیونٹی کے پیچھے جا کر کے کیوں چھپ گئے، پھر پی ٹی وی بلڈنگ حملہ، پھر پارلیمنٹ سپریم کورٹ بلڈنگ حملہ، پھر یہ سب نہ ہوا ہوتا، مطلب پھر لڑائی اگر ہوگی تو پھر یہ ساری چیزوں کا جواب بھی تو دینا پڑے گا نا۔ پھر 9 مئی آئے گا، 9 مئی میں 2 لوگوں کو تو صحیح سزا ہوئی ہے، 200 کو غلط ہوئی ہوگی، چلیے مانا 2 لوگوں کو تو صحیح سزا ہوئی کہ جنہوں نے یہ کانڈ اپنی موجودگی میں کرایا تھا، پھر یہاں اس پہ بھی تو سر تسلیم خم آپ کو کرنا پڑے گا نا۔ آپ کا جواب دیکھیں، بات آپ جو کر رہے ہیں میں اس کو یہی جواب دوں گا کہ نظام کو آپ تبدیل کریں گے، جب نظام صحیح ہوگا تو نہ 9 مئی ہوگا، نہ 9 مئی جیسے حالات ہوں گے، نہ پی ٹی وی پہ حملہ ہوگا، نہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہوگا۔ کون سی وہ پارٹی ہے جس نے سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں کیا؟ مجھے بتا دیں آپ کون اس لیے آپ بھی کریں گے؟ صحیح، ہم نہیں کریں گے نا، ہم نے تو کیا ہی نہیں نا، آپ تو الزام لگا رہے ہیں ہمارے اوپر۔ 9 مئی بھی ہم نہیں مان رہے، یہ سپریم بہانہ ہے۔ کورٹ پہ شلواریں کسے ٹنگی تھی؟ سر کوئی چھلوائے ٹاکی نہیں، یہ الزام لگانے والی سر باتیں ہیں۔ خدا کا خوف کرے یار، بڑا سیریس پروگرام ہو رہا ہے، یہ عمر شریف کا شو تھوڑی ہے کہ عمر شریف کے شو کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آپ سے سیریس بات کر رہا ہوں، اور آپ نے ہمارے اوپر پی ٹی وی کا حملہ بھی لگا دیا۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب عمران خان کی گفتگو نہیں سنی آپ نے؟ ارے سر میری بات تو سنیں آپ۔ ہاں سنیے۔ میری بات یہ ہے کہ عوام جب سڑکوں پر نکل آتی ہے تو پھر وہ لیڈروں سے بھی باہر ہو جاتی ہے، کوئی بھی عوام ہو، کسی بھی پارٹی کے ہو، نکلنے پہ مجبور کس نے کیا؟ تو مجبور نہیں ہے، احتجاج ہے نا۔ نہیں عوام کو نہیں سر، نہیں سر، ایک منٹ سر نظام سے ایک منٹ، سر میں آپ کی بات سنوں گا لیکن آپ نے مجھے چھیڑ دیا۔ عارفین صاحب دیکھیں، آپ کو سر سب کچھ ہے لیکن آپ کو یہ حملہ کرنے کی اجازت کس نے دی کہ آپ جا کے شہداء کی یادگاروں کو دبا دیں؟ نہیں کیا حملہ ہم نے، لائیں ویڈیو نہیں کیا ہم نے، نہیں کیا ویڈیو چلائیں آپ یاسمین یاشر کی ویڈیو لے آئیں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ جی یادگاروں کو اڑا دو، میں نے کہا آپ گھر میں گھس جاؤ، آپ کے پاس ویڈیو نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا یہ شر پسند عناصر نقاب پوش جو اندر گھسے، میں فوج کی گاڑیوں کے اوپر ڈنڈے لاٹھی نہیں پڑی؟ سر میں بتا رہا ہوں نا، وہ کون لوگ تھے، لے کے آئے نا پکڑ کے سامنے آپ۔ وہ کون لوگ تھے ان کا شناختی کارڈ نمبر تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن بھائی وہ ویڈیو موجود ہے نا کہ جس میں لوگ حملہ کر رہے ہیں۔ وہ پی ٹی آئی کے ورکر ہی نہیں تھے جو فوج یہ بڑا آسان کام ہے، نہیں یہ بڑا آسان کام ہے کراچی میں۔ اچھا ایک منٹ سنیے، میں آپ سے میری بات کہہ رہا ہوں کہ سر میری بات سنیے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 9 مئی کلنگ ہوتی تھی اور الطاف حسین اور ایم کیو ایم کہتے تھے کہ یہ ہم نے نہیں کیا، تو مان لیا جائے؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ایسے لوگ پکڑے گئے کہ مجھے وقفہ لینا پڑ گیا، ایسے لوگ پکڑے گئے اور اتنی دلربا گفتگو کے بعد میں راجہ قمر الاسلام صاحب کے پاس جاؤں گا۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام نور سے۔ سر بیٹھا تو تھا میں سنجیدہ پروگرام کرنے کے لیے، یہ مزاحیہ خود بخود ہو گیا۔ سر 9 مئی پہ افواج پاکستان کی گاڑیوں پہ کوئی ڈنڈے نہیں برسائے گئے، سپریم کورٹ پہ کوئی شلواریں نہیں لٹکائی گئیں، پی ٹی وی بلڈنگ پہ کوئی حملہ نہیں ہوا تھا۔ تاریخ اس حوالے سے صرف مسخ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اور وہ ڈیزائن آپ لوگوں کا اور مجھ گناہگار کا ہے جس میں پی ٹی آئی کو رگیدا جا رہا ہے۔ کچھ کہیں گے آپ اس الزام پہ؟ جی بالکل ایسے ہی ہوا کہ ہم نے لاہور سے ایک کارواں چلایا 2014 میں بھی، جو کہ بڑے تم تراک کے ساتھ چلتا ہوا آیا۔ اس نے پہلے پارا چوک پڑاؤ کیا، پھر آگے گیا ڈی چوک، پھر ریڈ زون میں داخل ہوا، پھر وہاں پر قبریں کھودی گئیں، وہاں پر کنٹینر کھڑے رہے، وہاں پر کوئی 40 پتہ نہیں کتنے دنوں کا، کئی ماہ کا جو ہے وہ ایک تھیٹر چلتا رہا۔ پھر اس میں پولیس والوں کے سر بھی ہم نے خود ہی کھولے، پی ٹی وی کو تباہ و برباد کیا، آگ لگائی، حملہ کر دو، تباہ کر دو، وزیر اعظم کو گھسیٹ کے باہر نکالو۔ وہ تو چلیں پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی گھیراؤ تھا، جتھے کا حملہ تھا،
وہ پڑاؤ تھا، وہ بڑا جہاد تھا. لیکن یہ جو ابھی ہوا یہ اس پہ بتا دیں کہ یہ سب کچھ ہم نے خود کیا. ان بیسز کو، ایئر بیسز کو جس کے اندر دشمن کے ریڈار کی آنکھ تک ابھی تک نہیں پہنچی تھی، وہاں جو ہے اس پہ ہم نے خود جا کے تو وہ سب کچھ کیا. یہ جتنے لوگ تھے اگر آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں تو یہ مسلم لیگ نون کے تھے، یہ جماعت اسلامی کے تھے، یہ جے یو آئی کے تھے. آپ دیکھ لیں اس میں جھنڈے پرچم بھی انہی کے تھے. یہ جتنے اعلانات ہوئے وہ بھی، بلکہ گرفتار بھی مولانا فضل الرحمان ہوئے تھے، ان کے جو ہے گرفتاری کے احتجاج میں ہوا تھا. یا شہباز شریف صاحب کو وہاں سے گرفتار وزیر اعلیٰ ہاؤس سے کیا گیا تھا اور اس پہ جو ہے یہ سارا ری ایکشن ہوا تھا. پھر جو پلاننگ ہوئی تھی یہ بھی میں اب چونکہ آپ نے وہ مزاحیہ ہی رنگ دیا اس پروگرام کو تو میں بھی اسی زبان میں بات سر میں اس پہ آپ کا مشکور بھی ہوں، لیکن یہاں تھوڑا سا گڑبڑیشن یہ ہے کہ اچانک سے ایم سی آر کو یاد آ گیا کہ ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو اسی گفتگو کو انشاءاللہ یہیں سے لے کر کے آگے بڑھیں گے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ. موجود ہیں رضوان صاحب. سر 5 مئی کا انقلاب کہاں چلا گیا؟ نائکوپ نہیں مل رہا، قیادت نہیں ہے، یا کیا وجہ ہے؟ 5 مئی 5 اگست سوری. انقلاب کس طرح کا انقلاب چاہتے تھے آپ؟ نہیں میں تو نہیں چاہتا تھا، لیکن خواب تو یہی دکھائے گئے تھے کہ منزل پہ پہنچ کے رکیں گے، خان کو آزاد کرا لیں گے. دیکھیں جی اس طرح کے سوالات جو ہے نا وہ پھر قوم کو مایوس کرتے ہیں. بات یہ کہ 5 اگست کو پی ٹی آئی نے احتجاج کرنا تھا، احتجاج کیا. کراچی سے لوگ نکلے، پورے پاکستان سے لوگ نکلے. اب آپ چاہتے ہیں کہ جی ہم بسیں جلا دیں، ہم گھروں کو آگ لگا دیں، ہم رکشے جلا دیں، پھر ہم احتجاج کریں گے، پھر آپ بولیں گے جی واہ واہ ویری گڈ احتجاج ہوا، پھر آپ ڈنڈے ماریں گے، پھر آپ ریڈے کریں گے، چھاپے ماریں گے، گرفتار کریں گے، پھر جیل بھیجیں گے، پھر پی ٹی آئی کو بالکل فارغ کریں گے. احتجاج کا مطلب ہوتا ہے کہ میں موجود ہوں. ہم نے یہ دکھایا کہ پی ٹی آئی موجود ہے، پی ٹی آئی کا ورکر موجود ہے، وہ بھاگا نہیں، وہ ڈرا نہیں، وہ چھپا نہیں، وہ دبا نہیں، وہ بکا نہیں، ہم موجود تھے. اب مجھ سے آپ سوال کریں گے جی لاکھوں لوگ کو یہ پیپلز پارٹی لے کے آئی ہے، لاکھوں لوگ کبھی نون لیگ لے کے آئی ہے، لاکھوں لوگ کوئی ایم کیو ایم لائی، جماعت اسلامی لائی، جے یو آئی، کون لے کے آیا؟ یہ 1000 لوگوں کو 10,000 بولتے ہیں. بھائی ہم سچ بولتے ہیں، ہمارا گناہ یہ ہے کہ لیکن ہم نے احتجاج کیا، لوگ نکلے، لوگوں نے احتجاج کرایا، میڈیا موجود ہے، پرنٹ میڈیا موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے کہ ہم نکلے ہیں. ہم نے عمران خان کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے. آپ عمران خان کو اگر 10 سال تک بند رکھیں گے، ہم 10 سال تک نکلتے رہیں گے. سر اخونزادہ چٹان صاحب، سر جوش اور ولولہ تو ٹوٹ کیڑا ٹوٹ کون ہے بھیا یہ؟ ہیلو اخونزادہ چٹان صاحب، سر یہ پوچھنا تھا کہ جوش اور جذبہ تو قابل دید ہے میرے دوست رضوان خانزادہ صاحب کا، لیکن سر میرا خیال ہے کہ ہر مرتبہ جوش سے کام نہیں چلتا اور صورتحال جوش سے زیادہ ہوش کی متقاضی تھی، جو انفارچونیٹلی ہو نہ سکا، اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں تیری آرزو بھی نہیں. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے جی پی ٹی آئی کو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے پارٹی کو حوالہ کر دیا ہے. ہیلو جی سر میں آپ کو سن سکتا ہوں. جی انہوں نے پارٹی کو حوالہ کر دیا ہے وکلا کی. یہ پارٹی کو حوالہ کر دے سیاسی لوگوں کے اور پھر آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کرے. سب سے پہلے اپنے پارٹی کے اندر یہ لوگ مذاکرات کرے، کیونکہ اس میں اتنے پارٹیاں بن چکے اور اتنی لیڈرشپ بن چکا ہے. پی ٹی آئی والوں کا ایک چیز جو ہے یہ ساری دنیا سے نرالا ہے کہ یہ بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غلط بیانی کرتے ہیں اور اتنا ڈٹائی سے کرتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. 9 مئی کا اگر انکار اس طرح ہے جیسے میں کہوں کہ ابھی رات نہیں ہے دن ہے، تو یہ میں کہہ تو سکتا ہوں، لیکن یہ رات دن میں تبدیل نہیں ہو سکتا ہے. رات پھر بھی رات ہی رہتی ہے. 9 مئی پہ ساری
پاکستان اور دنیا کی جتنے چینلز ہیں انہوں نے ساری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ کس نے کیا اور کیا کچھ کیا اور کہاں کہاں پہ کیا. اگر اس سے کوئی انکار کرے تو وہ تو انکار کر سکتے ہیں لیکن حقیقت کو نہیں بدلا سکتے. دوسرا یہ کہ میرے بھائی نے کہا رضوان صاحب نے کہ عوام کبھی کبھی بے قابو ہو جاتے ہیں, تو یہ پی ٹی آئی کے عوام ہر وقت بے قابو کیوں ہو جاتے ہیں؟ احتجاجی تو ہم نے بھی کی پی ڈی ایم کے دور میں, ہمارا تو ایک دن بھی کوئی ایک ورکر بھی بے قابو نہیں ہوا, نہ کبھی ایک درخت کا پتہ کسی نے توڑا نہ ایک گملہ ٹوٹا. احتجاج تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا تھا, تو ان کے عوام تو بے قابو نہیں ہو گئے تھے. احتجاج تو چیئرمین بلاول نے کراچی سے لے کر اور اسلام آباد تک مارچ کیا تھا, ہمارا ایک ورکر بھی قابو نہیں ہوا تھا. مریم نواز صاحبہ نے لاہور سے نکل کے اسلام آباد تک احتجاج کیا تھا, کبھی ہمارا ایک ورکر بھی بے قابو نہیں ہوا. سر کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے چٹان صاحب کہ کہیں اگر قیادت کی زبان بے لگام ہو جاتی ہے تو پھر عوام بھی بے قابو ہو جاتے ہیں؟ بالکل جی, اس کے پیچھے ان کی لیڈرشپ کا ہاتھ ہے. زمان پارک کے سامنے ان لوگوں نے پیٹرول بم پھینک کے ان کے عوام بے قابو ہو گئے, ان کے ورکر. یہاں پہ پی ٹی وی پہ حملہ کیا, پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ کیا, سپریم کورٹ پہ حملہ کیا. نہیں سر وہ تو جواب آ چکا ہے, وہ تو اس کا جواب آ چکا ہے, لیکن یہ آپ نے اچھی طرف نشاندہی کی. سر یہ پیٹرول بم زمان پارک پہ ڈیزنجیاں لگی ہوئی تھی. سر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی چٹان صاحب پلیز گو آن. دوسری بات یہ کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, یہ بجٹ کے ٹائم پہ ان لوگوں نے سرکاری ملازمین پہ لاٹھی چارج کیا. تو پی ٹی آئی کا پختونخوا کا ایک منسٹر صاحب میرے ساتھ ایک ٹی وی چینل پہ تھا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی پولیس جو ہے وہ تو آئی جی کے کنٹرول میں ہے اور آئی جی مرکز کے کنٹرول میں ہے, تو یہ لاٹھی چارج ہم نے نہیں کیا ہے. ابھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. اب بھائی اگر آپ نے آپریشن نہیں کرنا ہے تو فوج کو 245 کے تحت آپ نے بلایا ہے, 245 کو واپس لے لے. سر یہ بڑا اچھا سوال ہے اور وقت کی کمی آڑے آ رہی ہے. میں انفارچونیٹلی تھوڑا سا سر آپریشن نہیں ہونے دیں گے, یہ صوبائی حکومت کی اتنی استطاعت ہوتی ہے کہ وہ آپریشن ہوتا ہوا رکوا بھی دے اور اپنی مرضی بھی چلائے, اور صوبے کے حالات جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہیں. میں تو نہیں سمجھتا کہ صوبائی حکومت اتنی مضبوط کسی بھی پاکستان کے کسی صوبے میں ایسی ہے. تو پھر یہ چبلے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ تو ان سے پوچھ لو جو چبلے مار رہے ہیں. وہ آپ ہی کی پارٹی ہے نا. میری پارٹی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چبل نہیں مارنی چاہیے. اس طرح پھر بڑے سینئر سیاستدان اخوان زادہ صاحب جیسے لوگ پشاور کے اندر موجود ہیں, پھر یہ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ یہ چبل کیوں مار رہے ہیں, یہ فصلیں کاٹ دیں, پھر آپ استعمال نہیں ہوں گی یہ تو چبلیں بھی نہیں لگیں گی آپ کو. اور اس کے بعد یہ کہ فوج ہے, فوج کے پاس طاقت ہے, وفاق ہے, ملٹری ہے اور رینجرز ہے, ایف سی ہے. یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کسی سے ہم نے آپریشن کرنا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ اور آپریشن اگر پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے کرنا ہے آپ نے. انفارچونیٹلی بریک کی کال آ گئی ہے, بریک پہ جائیں گے, ایک مختصر سا وقفہ, پھر دوبارہ حاضر ہوتا ہے. ناظرین اختتامی لمحہ شو کے آن پہنچے. رضوان خان زادہ صاحب, اس کا مطلب ہے جیسے آپ نے ابھی اعتراف کیا کہ سیاستدان چولے مارتے ہیں, تو یہاں آپ اور خواجہ آصف صاحب نظریاتی حلیف بن گئے, کیونکہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ سیاستدان چولے مارتے ہیں اور بیوروکریسی جو ہے وہ کام اتارتی ہے. دیکھیں جی, سیاسی جو ورکر ہوتا ہے اس کو حالات کے اوپر باتیں کرنی چاہیے, سیاست حالات پہ کرنی چاہیے, انا پرستی نہیں ہونی چاہیے, سچ بولنا چاہیے اور سچ بولنے کی قیمتیں جھکانی پڑتی ہیں, لیکن بول کے آپ کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے. یہ وقت ملک کے لیے بات کریں, عوام کے لیے بات کریں, اور بات عوام اور ملک کے لیے کرنی چاہیے. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو آپ پوری نہیں کر سکتے. اب میں کہوں جی میں 1 گھنٹے میں لاہور پہنچ جاؤں گا پیدل, میں پہنچ سکتا ہوں؟ نہیں پہنچ سکتا. لیکن سر خان صاحب کی انفارچونیٹلی پوری سیاست ہے. خان صاحب کی بات نہیں ہے, خان صاحب کی کیا سیاست, خان صاحب نے تو جو باتیں کی ہیں وہ کر کے بھی دکھایا. ایسی بات نہیں ہے کہ خان صاحب نے نہیں کر کے دکھایا, خان صاحب نے بہت کچھ کر کے دکھایا. خان صاحب کو آپ نے نا ایک
ایک پوائنٹ پہ لے آئے ہیں، یعنی ایک سوچ آپ نے مسلط کی ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک دہشت گرد تنظیم بنا کر ہم اس کو لے کے جائیں گے ہر جگہ۔ اب یہ جو اخوندزادہ صاحب نے بات کی جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے ایک گملہ نہیں ٹوٹا، تو میرے بھائی جب بی بی شہید ہوئی تو ہم نے دیکھا پورے سندھ میں آگ لگی ہوئی تھی یار، لوگ لوٹ رہے تھے، بچیوں کی عزتیں لوٹ رہی تھی، کینٹینر جل رہے تھے۔ ہم وہ باتیں نہیں کرنا چاہتے، ہم ماضی میں نہیں جانا چاہتے۔ یہاں پر سب نے جو کچھ کیا، یہ گینگ وار بنائی، یہ کیا وہ کیا، پورا تماشا کر کے دکھا دیا۔ لیکن اب کیا ہے، ہم مجرم ہم عدالت میں کھڑے ہیں، جتنے چاہے الزام لگا دو، لیکن ماضی کو بھول کے آگے جانا چاہیے، یہ پھر سب کے ساتھ ہوگا۔ درست ہے ناظرین، یہ نقطہ امپورٹنٹ تھا جو میرے محترم مہمان کو آخر میں سمجھ میں آئی کہ ماضی کو بھول کر کے آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہی نصیحت سب کے لیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، بشرط زندگی، فی امان اللہ۔